نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کی یہ محفل ماہانہ محفل 11ویں شریف، ہفتہ وار محفل ذکر اور ماہانہ محفل 11ویں شریف کی محفل ہے، جو کہ مرکزی حلقہ اشرفیہ کے اندر انعقاد پذیر ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب اور ہمارے محترم بزرگ حضرت علامہ قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب کی آپ نے روحانی اور وجدانی تقریر سماعت فرمائی. حضرت قبلہ قاری صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تقریر کے اندر بہت مواد ہوتا ہے کہ ان کے بعد تقریر کرنے کے لیے انسان کو بہت سا مواد مل جاتا ہے. بے شک سبحان. تو قاری صاحب کی تقریر برکت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن قاری صاحب کی تقریر سے بہت اچھی ایک بات ملی، تو میں اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے گفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. سبحان. ایک ہے گل اور ایک ہے گل. اب یہ فارسی ہے، غاف کلام. اگر گل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مٹی، اور گل اس کا معنی ہوتا ہے پھول. تو وہ مٹی تھی جو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حمام میں میرے ہاتھ میں آئی بڑی خوشبودار. تو میں نے پوچھا یہ تو مٹی ہے، تمہیں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، میں ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک عرصہ کچھ وقت کچھ ٹائم میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من اثر کر سبحان. وگرنا من خاکم کے مرنا ہما خاکم کے ہستم. اس نے کہا وہ جو میرا ہم نشیں تھا نا، میرا ساتھی جس کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرا ہے، بس اس کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہوگی، ورنہ تو میں مٹی وہی ہوں جو تھی. اس محفل کی نسبت بھی اللہ والوں کے ساتھ ہے. اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت غوث اعظم اور دیگر بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کے ساتھ اس محفل کی نسبت ہے. اور یہ نسبت بڑی چیز ہے کہ اسی نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کاف کا واقعہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. اصحاب کاف کچھ نوجوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نوجوان تھے جو عیسائی مذہب، یعنی وہ اصل عیسائی مذہب، اس کے وہ پیروکار تھے. یہاں ایک وضاحت یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ حق اور سچ تھا. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ حق اور سچ تھا. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لائے، اور یہودیت جس کو کہا جاتا تھا اس وقت، جو اصل تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، اس وقت جو اس کے پیروکار تھے وہ ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. اس وقت وہی مومن تھے، مسلمان تھے، اور وہ نجات یافتہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد جو لوگ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات جو آپ لائے تھے، آج جو عیسائی ہیں ان کے پاس وہ اصل تعلیمات نہیں ہیں، جی ہاں، یہ تبدیل شدہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے اس میں انہوں نے گھٹا بڑھا لیا ہے۔ تو جو اصل تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، جو اس پہ عمل کرتے تھے وہ مسلمان تھے اور وہ نجات یافتہ تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، اب پہلے سارے دین جو ہیں وہ کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ بے شک، اب اگر اصل عیسائیت یا یہودیت کہیں سے آ جائے، اصل انجیل اور اصل تورات بھی آ جائے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کی نبوت کی خبر جس تک پہنچ گئی، اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور اسلام کے مطابق عقائد رکھے۔ اب نجات کا واحد رستہ صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ اصل عیسائیت کے فالوور تھے، اس پہ عمل کرنے والے تھے، وہ نجات یافتہ تھے۔ یہ نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور وہ لوگوں کو زبردستی کافر بناتا تھا۔ تو یہ کچھ نوجوان یہ مل کے شہر سے نکلے، انہوں نے کہا اپنے دین بچانے کے لیے ہم ہجرت کر جاتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ شہر سے نکلے اور جنگل میں چلے گئے اور جا کے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ ایک کتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورت ہے، سورہ کاف، تقریباً آدھے سپارے سے زیادہ ہے، 15ویں سپارے اور 16ویں کے شروع میں۔ جی ہاں، اس کے اندر اصحاب کاف کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا۔ اب کتا ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا بھئی یہ کتا جانور ہے، ہم تو چھپیں گے غار کے اندر، تو یہ کوئی چیز دیکھے گا، کوئی جانور دیکھے گا، بھونکے گا، تو اس کے بھونکنے کی وجہ سے پھر ہماری خبر ہو جائے گی۔ اگر بادشاہ کوئی ڈھونڈنے والے لوگ بھیجے گا تو وہ پتہ چل جائے گا کتے کی وجہ سے۔ وہ کتے کی آواز سنیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے بھئی کتا تو انسانوں کے بغیر رہتا نہیں ہے، تو دیکھیں گے تو آئیں گے تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے، تو چلو اس کو واپس کر دو۔ وہ کتے کو واپس کرنا چاہتے ہیں، کتا جانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس کو مارا تو کتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال، میں بے زبان ہوں، یہ میری بات نہیں سمجھتے، تو مجھے زبان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی۔ تو کتے نے کہا کہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرے، میں تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور جو تمہیں خطرہ ہے کہ میں بھونکوں گا اور میری وجہ سے تمہاری خبر ہو جائے گی، یہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں کوئی بالکل نہیں بھونکوں گا۔ اب وہ کتے کو انہوں نے ساتھ لے لیا۔ اب دیکھیے اس کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ سبحان، اس غار کے اندر جس کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اب اس کی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، وہیں وہ ان کی قبر بن گئی، وہی غار جس کے اندر وہ تھے۔ تو غار کے دہانے پہ، غار کے دروازے پہ وہ کتا بیٹھا ہوا۔ اب کتے کے بیٹھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اگلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے، پچھلی ٹانگیں بچھا کے وہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان فرماتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ وسید کہتے ہیں دروازے کا، یہ جو نیچے والی لکڑی ہوتی ہے، تو ان کی ڈیوڑی کے پاس، دروازے کی اس لکڑی کے پاس وہ کتا اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کتے نے جس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت وہ کتا انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، وہ بروز قیامت انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور انسانی شکل کون سی ہوگی؟ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ بلعم بن باعور کی شکل ہوگی۔ بلعم بن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا، جو اپنے
باہر بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا کرتا تھا دعا اس کی قبول ہوتی تھی، عبادت گزار تھا، دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی تھی۔ تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ اس نے کہا تم خدا کا خوف کرو، اللہ کے کلیم، اللہ کے نبی، ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو؟ اس نے انکار کر دیا۔ وہ گئے، انہوں نے بار بار کہا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا، کچھ رشوت دی، وہ کہنے سننے میں آ گیا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کا سارا درجہ مرتبہ چھن گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بے ادبی کی اس وجہ سے اس کا درجہ مرتبہ جاتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کے اندر قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ تو اب بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بلعم بن باعور جو ہے وہ تو اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور یہ کتا جس نے اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ کی یہ اس انسانی شکل میں جنت کے اندر ہے۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیاروں کی نسبت عطا فرمائی، وہ پیارے جن کی ساری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزری، دین اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے گزری، اور انہوں نے ساری زندگی خود بھی اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، قرآن پاک، احادیث مبارکہ، شریعت مطہرہ کی پابندی کی، اور ساری عمر وہ اللہ کے ذکر کی دعوت دیتے رہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ یہ اللہ والے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی یعنی وحدانیت کی تلقین کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کی۔ بعض لوگ بدقسمتی سے ان کے متعلق، اللہ والوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ شرک کیا اور شرک کی تعلیم دی، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور جو لوگ بتوں کے آگے پڑے ہوئے تھے ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے بتوں کے آگے جو مشرک تھے، مشرکوں کو توحید کی تعلیم دی، کافروں کو اسلام کی تعلیم دی، بے دینوں کو دین کی تعلیم دی، جو بدکار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، ان کو نیکوکار بنایا، ان کو نیک متقی پرہیزگار بنایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اکیلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ یا 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے ذکر میں گزری، شریعت مطہرہ کی پابندی کے اندر گزری، اور شریعت مطہرہ کی انہوں نے ہمیشہ تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس نسبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آخر دعوانا